جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزكن أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مقام مالک ایواں ہم غریبوں کے غم غسار سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین شفیع المذنبین فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم باعث ایجاد عالم منبع جود و سخا صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر التجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ ہفتے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ شروع کر کے بات مکمل نہیں ہو پائی تھی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. آج میں انشاءاللہ اسی بیان کو مسلسل کروں گا اور آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے تو فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو. بات وہاں سے آئی تھی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بادشاہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف یہ کوئی اقدام کرے اور تمہارے خلاف لوگوں کو جمع کر کے اور تمہاری سلطنت کو نقصان پہنچائے. تو بادشاہ جو تھا وہ ڈر گیا. برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے تو یوں ہی یقین نہ کر لیا کرو فوراً، فتبینوا، اللہ فرماتا اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو کہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے. کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کچھ کر بیٹھو اور بعد میں پتہ چلے ارے یہ تو تھا ہی نہیں، ایسا تو معاملہ ہی نہیں تھا، اور پھر افسوس کرتے بیٹھو، پھر ندامت کرتے بیٹھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کیوں آیت نازل ہوئی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، ان کو بھیجا کہ جاؤ قبیلہ بنو مستلق میں جا کر وہاں سے زکوٰۃ و صدقات اصول کر کے لاؤ. جب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مستلق کے پاس گئے
تو زمانہ جہالت میں اسلام کے پہلے والے دور میں ان کا اور اس قبیلے والوں کا کچھ معاملہ تھا، آپسی کچھ دشمنی تھی، کچھ جھگڑا تھا۔ تو جیسے ہی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سننا، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مستلق کے پاس پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا ہے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے، تو اس کے استقبال کے اندر لوگوں نے جمع ہونا شروع ہوا اور لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے۔ اب ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صرف گمان کیا، انہوں نے صرف سوچا کہ میرا ان لوگوں سے زمانے جہالت میں جھگڑا ہوا تھا، ان سے میرا اچھے تعلقات نہیں تھے، شاید اتنے لوگ جمع ہوئے، کوئی تو وجہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کریں گے۔ انہوں نے صرف گمان کیا، ان کا گمان کرنا بنتا بھی تھا۔ اب کوئی جا رہا ہے کہیں پر اور لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان کے ذہن میں تو بات آنی تھی، یہ فطری طور پر ان کے ذہن میں بات آئی، اور وہ واپس ہوئے، گئے نہیں قبیلہ بنو مستلق کے اندر، اور واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، میں ڈر گیا اور میں وہاں سے واپس آیا، وہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات دینے والے نہیں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتبینوا پر عمل کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کے معاملے کی تحقیق کرو، ایک لشکر لے کر جاؤ اور جا کر معاملے کی تحقیق کرو کہ کیا معاملہ ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ بنو مستلق پہنچے تو وہاں پر اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اذان دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ تو ضرور ادا کریں گے، صدقات تو ضرور ادا کریں گے، چلے جا کر ان سے بات کرتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ جیسے ہی گئے ان کو پتا چلا، خالد بن ولید کا بھی انہوں نے استقبال کیا، حضرت خالد بن ولید کا استقبال کیا اور اپنی زکوٰۃ و صدقات کی رقم ان کو عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو یوں ہی یقین نہ کر لیا کرو بلکہ اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ لیکن یہاں ایک بات قابل توجہ جو تمام مفسرین نے لکھی ہے وہ یوں ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ کو یہاں پر فاسق نہیں کہا ہے، اس لیے کہ کوئی صحابی فاسق ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی کا مرتبہ بہت بلند و بالا، صحابہ کا مقام بہت عظمت والا، لہذا یہ ایک واقعہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ قانون دینا تھا کہ کوئی بھی بات پر، کسی کی بھی بات پر ایسے ہی یقین نہ کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس لیے یہاں پر فاسق کی بات کہی گئی، اور جو فاسق ہوتا ہے وہی زیادہ تر اس طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، جو چغل خور ہوتا ہے، جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے، وہی اس طرح کی باتیں، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں کا کیا کرتا ہے۔ تو فاسق کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، جو اس کو چڑھاتا ہے اس کو ابھارتا ہے جھگڑے کے لیے، اور دونوں لوگوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان آپس میں جھگڑا لگاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق کہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اس کو آسان نہ جانو، اس سے کئی قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن پر صرف بہتان باندھا گیا تھا، جن پر صرف الزام لگایا گیا تھا اور لوگوں کی نظروں سے وہ گر گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا کسی مومن کی عزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے، اور تم نے آسان سمجھ لیا ہے کسی مومن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی مومن کے تعلق سے کسی کو بھی کچھ بات، کوئی بھی بات کہہ دینا ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ کسی کے بھی تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق ہے کہ نہیں۔ اچھا تحقیق ہے بھی تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں سے کہتے پھریں؟ یہ آپ کو حق ہے کہ آپ لوگوں سے کہتے پھریں؟ اگر اصلاح کرنی مقصود ہے تو اس شخص کو اکیلے میں بلایا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نہیں، اصلاح نہیں کرنی ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں میں اچھا ہوں، میرے سے اچھا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھنا ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، بس میں ہی اچھا ہوں، باقی سب ایسے ہی ہے، ان سے میں کہنا چاہوں گا اپنی رات کے گناہوں کو یاد کرو، اور ان گناہوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ظاہر کر دے گا تو تم اپنی اولاد سے بھی منہ نہیں ملا پاؤ گے، اولاد کا سامنا بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں
اور اس کے باوجود بھی ہم ہی اچھے ہیں باقی سب خراب ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی کے بارے میں بھی ایسی بے تحقیق باتیں نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں بھی نہ کہا کرو، اس لیے کہ زبان سے آپ نے جو کہہ دیا ایک مرتبہ نکل گیا وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، ایک سے دوسرے نے سنا، دوسرے سے تیسرے نے، تیسرے سے 10 لوگوں تک پہنچا، 10 لوگوں سے 100 لوگوں تک پہنچا۔ ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، غور سے سننا، بڑی نصیحت آمیز حکایت ہے۔ ایک شخص تھا، متقی تھا، پارسا تھا، ہوا یوں کہ کسی نے اس کے بارے میں ایک بات کہہ دی اور اس کے کسی عیب کو، حالانکہ اس کے اندر وہ عیب تھا نہیں، اس عیب کو بیان کر ڈالا۔ اب ایک شخص نے بیان کیا، اس سے دوسرے تک پہنچی بات، دوسرے سے تیسرے تک پہنچی، تیسرے سے 10 تک، 10 سے یہاں تک کہ پورے علاقے کے اندر بات پھیل گئی۔ جب اس شخص کو پتا چلا، اس شخص کو معلوم ہوا کہ میرے بارے میں لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، جبکہ کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، تو وہ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ یہ بات اچھلی کہاں سے، نکلی کہاں سے؟ تو کسی شخص نے کہا کہ سب سے پہلے یہ بات ایک فلاں شخص نے بیان کی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، کہا کہ تم نے یہ معاملہ ہوتے دیکھا تھا کیا؟ تو کہا نہیں، کہا مجھے شک ہوا تھا اور میں نے ایک سے بیان کر دیا۔ کہا صرف شک کی بنیاد پر تو نے مجھ پر عیب لگا دیا، اور آج پورے گاؤں، کیونکہ جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی بات بھی جلدی پھیلتی ہے نا، ہمارے اس میں فوراً کہتے ہیں لوگ کیا دیکھو بہت متقی بنتا تھا، بہت پارسا بنتا تھا، بہت نیک دکھاتا تھا اپنے آپ کو، پتہ نہیں دیکھا نہیں کیا کیا اس نے، تم نے سنا نہیں اس نے کیا کیا، ہم فوراً بولنے لگ جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس متقی شخص کی بات جب پورے علاقے میں پھیل گئی اور اس شخص کو بلا کر پوچھا، اس نے کہا نہیں، صرف گمان کی بنیاد پر کہا تھا، شک ہوا تھا مجھے، تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد افسوس بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں شیطان صفت انسان جو غلطی کرنے کے بعد اکڑ جاتے، اچھا میں نے کہا تو بس ہو گیا، اس کو جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلطی ہو گئی ہے تو پھر انسان ہونے کی وجہ سے غلطی پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اس نے ندامت محسوس کیا، اس نے شرمندگی محسوس کی۔ اس بزرگ نے کہا کہ ایک شرط ہے، میں تجھے معاف کروں گا، ایک شرط ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، میری شرط یہ ہے کہ تو ایک معافی نامہ لکھ، ایک معافی نامہ لکھ، اور یہ معافی نامہ مجھے لوگوں کے سامنے مت دے، بلکہ ایک چٹیل میدان کے اندر چل، اور وہ وقت کا تعین کیا گیا، اس وقت کا جس وقت میں ہوا خوب تیز چلتی ہو۔ حیران ہوا کہ ایسا کیا معاملہ ہے، چٹیل میدان ہو، ہوا خوب تیز چل رہی ہو، اور وہاں پر بیچ میدان کے اندر جہاں پر کوئی لوگ نہ ہو، کوئی موجود نہ ہو، وہاں پر آ کر وہ معافی نامہ مجھے دے دینا۔ اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، لوگوں کے سامنے شرمندگی بھی نہیں ہوگی، لوگ معافی منگواتے، لوگوں کے سامنے منگواتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ تو تنہائی میں بلا رہا ہے، چٹیل میدان میں بلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اکیلے میں مجھے یہ معافی نامہ دے۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہا ٹھیک ہے۔ چٹیل میدان میں وقت کا تخصیص کی گئی، وقت کی بتایا گیا کہ اس وقت پر ہم ملیں گے، اس وقت ہوا تیز چلتی ہے۔ جب وہ بیچ چٹیل میدان میں اس وقت پر حاضر ہوا اور اس نے معافی نامہ اس کو دیا، تو اس نے معافی نامہ لینے کے بعد اس نے کیا کیا، اس معافی نامے کو پھاڑا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد یوں ہوا میں چھوڑ دیا۔ جب ہوا میں چھوڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑنے لگے، کوئی ٹکڑا چٹیل میدان تھا، ایک ٹکڑا یہاں چلا گیا، ایک ٹکڑا وہاں چلا گیا، کوئی ٹکڑا کہاں چلا گیا، ایسے ٹکڑے بٹتے چلے گئے۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں تجھے معاف کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ ان سارے ٹکڑوں کو جمع کر اور میرے پاس لا، اور پھر میں اس کو چپکاؤں گا، اور پھر میں اس کا مضمون پڑھوں گا کہ تو نے مضمون کیا لکھا ہے، اس کے بعد میں تجھے معاف کروں گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جو ٹکڑے کر دیے، اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں، کوئی ٹکڑا کہاں چلا گیا، ہوا تیز چل رہی ہے، کوئی ٹکڑا کہاں چلا گیا، کوئی ٹکڑا کہاں چلا گیا، کوئی ٹکڑا کہاں چلا گیا، میں سب کو اکٹھا کیسے کروں گا؟ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں نادان، تو نے جب میرے بارے میں کسی سے کہا تھا، اس نے آگے پہنچائی، اس نے آگے پہنچائی، اس نے آگے پہنچائی، پہنچتے پہنچتے بات پھیلتے پھیلتے اتنے لوگوں تک پہنچی کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ کتنے لوگوں تک بات پہنچی ہے۔ ان سارے لوگوں کی ذہنیت کو میں صاف کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کرو مسلمانوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو تو صرف زبان کھول کر کسی کے بارے میں بک دینا ہے، بکواس کر دینا ہے۔
لیکن سامنے والے کی عزت کا تھوڑا بھی خیال نہیں ہے، سامنے والے کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ہم نہیں دیکھتے۔ بہرحال واقعہ آج بھی پھر پورا نہیں ہوگا، واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہاں بادشاہ وقت سے، منصور خلیفہ سے، کہ آپ کے بارے میں، آپ کے تعلق سے انہوں نے غلط رائے قائم کی ہے اور وہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کبھی بھی بغاوت کر سکتے ہیں۔ کہاں ایسا ہے؟ بادشاہ تیش میں آیا۔ بادشاہ امیر کبیر لوگ جو ہوتے ویسے بھی کان کے کچے ہوتے، فوراً یقین کر لیتے ہیں لوگوں کی باتوں پر، لہذا تیش میں آیا۔ کہاں؟ اپنے سپاہی سے کہ جیسے ہی میں انہیں بلاؤں گا اور وہ محل میں داخل ہو گئے، امام جعفر صادق جیسے ہی محل میں داخل ہو گئے، میں صرف سر سے اشارہ کروں گا تو تلوار نکالنا، ان کا سر قلم کر دینا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا فیصلہ کیا صرف سنی سنائی باتوں پر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ جیسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے اندر داخل ہوئے، ابھی محل میں داخل ہوئے تھے کہ شور برپا ہوا۔ وہ سپاہی کہتا ہے محل کے اندر ایسا لگا زلزلہ پیدا ہو گیا، ہر کوئی اپنے کام کو چھوڑ کر انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، اہل بیت ہے، کیوں نہ آئے؟ ان کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے اس زمین پر، لہذا وہ فوراً دوڑ کر سب آئے۔ اور بادشاہ کا خود حال یہ ہوا، حاکم وقت کا خود حال یہ ہوا کہ نہ سر پر ٹوپی تھی، نہ کوئی صحیح ڈھنگ کے کپڑے پہنے تھے، نہ پاؤں میں چپل یا جوتے پہن پاتا، دوڑ کر آیا اور آنے کے بعد آپ کا ہاتھ چوما اور کہنے لگا حضرت آپ کیوں تشریف لائے ہو؟ یہ اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے، اللہ والوں کی پہچان ہے۔ کہا ہاتھ چومنے لگا، کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا تو نے بلایا اس لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے بلایا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے ایک بات کے، ایک بات یاد رکھنا، آئندہ مجھے اپنی مرضی سے مت بلانا، مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی میں آ جاؤں گا، مجھے احساس ہوگا آنا ہے تو آ جاؤں گا، تو مجھے بلایا مت کر اپنے دربار میں اور میرا وقت ضائع نہ کیا کر۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو عزتوں کے ساتھ نوازا، اپنے مسند پر بٹھایا اور پھر باعزت طریقے سے روانہ کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گئے تو سپاہی آیا اور کہنے لگا حکیم وقت سے، خلیفہ منصور سے کہ یہ بتاؤ معاملہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا میں اشارہ کروں گا سر قلم کر دینا، آپ نے اشارہ بھی نہ کیا اور کچھ معاملہ بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ کا حال یہ تھا اور اس کا حال یہ ہوا کہ جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق گئے وہ اس قدر پریشان تھا کہ اس نے اپنے آرام والے کپڑے منگائے اور جا کر کمرے خاص میں جا کر سو گیا، یہاں تک کہ رات جب کافی ہوئی، جب اٹھا یہاں اس کی کئی نمازیں بھی قضا ہو گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، جب پوچھا دوسرے دن سپاہی نے کیا معاملہ، آپ نے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تجھے کیا پتا، جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ محل میں آئے، میں نے دیکھا کہ محل کے باہر ایک اژدہا تھا اور وہ اس قدر بڑا اژدہا تھا کہ وہ اپنا منہ کھولے ہوا تھا تو اس کے نیچا والا حصہ زمین پر تھا اور اوپر والا حصہ محل کے اوپر تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچائی تو تیرے محل کے ساتھ تجھے بھی نگل جاؤں گا۔ کہا میں گھبرا گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں مجھ سے یہ معاملہ سرزد ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہے اور جانتے ہو ان کا مقام اس لیے بھی بلند و بالا ہے کہ لوگوں کے شاگرد ہوا کرتے ہیں اور بڑے بڑے عالم اگر کسی کے شاگرد ہو تو ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کا نام ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ 2 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اگر یہ 2 سال نعمان اگر امام جعفر صادق کے پاس نہ رہا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ کسی کی بھی بات پر بغیر تحقیق کے بھروسہ نہ کیا جائے اور کسی پر الزام تو نہ لگایا جائے، کسی پر بہتان تراشی تو نہ کی جائے، فوراً کسی پر الزام لگانا یہ ہمارا کام بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔
اللہ رب العزت فرماتا وہ لوگ جو خود غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں اور پھر دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے میں کیا کر رہا ہوں، میرے عمل کیسے، وہ نہیں دیکھتے، بس دوسرے پر الزام لگاتے رہتے ہیں، دوسرے کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا اسما مبینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی پر الزام لگانا۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی کے بارے میں بے تحقیق کہنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جانتے ہو آپ، ہم تو یوں ہی کسی پر زنا کا بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب اگر آپ کسی مرد اور عورت کو، حالانکہ یہ ناجائز ہے، ایک کمرے میں، بند کمرے میں دیکھیں اور آپ نے زنا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، صرف آپ نے بند کمرے میں دیکھا ہے، تب بھی آپ زنا کا الزام نہیں لگا سکتے ہو۔ اور زنا کے الزام کے لیے جانتے ہو شریعت نے کیا حکم لگایا ہے؟ کیا حکم ہے؟ ہر معاملے میں، یعنی چاند کی گواہی کے لیے 2 گواہ، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر قاضی کے پاس بات پہنچے گی 2 گواہ پیش کرنے ہیں۔ لیکن زنا ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم میں سورہ نور میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، کہ جب کوئی کسی پاک دامن پر گناہ زنا کا الزام لگائے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ حاضر کرے۔ اب سوچیں، 4 گواہ، ہر معاملے میں 2 گواہ رکھے گئے شریعت میں، لیکن زنا ایسی چیز ہے جس کے اندر 4 گواہ رکھے گئے۔ اور وضاحت کر دوں، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ وہ گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ صرف بند کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو الزام نہیں لگا سکتے ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے وہ 4 لوگ اس طرح سے دیکھے جیسے سوئی میں دھاگا پرویا جاتا ہے، اس طرح سے اگر معاملہ دیکھا گیا جب تم الزام لگا سکتے ہو اور جب گواہی پیش کر سکتے ہو۔ اور اگر کہا ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، کہا فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے الزام لگا دیا، کسی پر بہتان لگا دیا اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر پایا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ جس نے الزام لگایا ہے، اگر شریعت مصطفیٰ چلتی یہاں پر اور اسلامی حکومت ہوتی تو الزام لگانے والے پر قرآن کے مطابق 80 کوڑے مارے جاتے انہیں۔ اور پھر کہا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کے بعد اس کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو کہ کسی پر الزام لگانا، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا، یہ اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے۔ برادران اولئک هم الفاسقون، اور وہ لوگ فاسقوں میں سے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے مسلمانوں کہ کسی کے بھی بارے میں کوئی زبان درازی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغل خوری نہ کرے، بلکہ سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں اور میرا حشر کل قیامت کے دن کیا ہوگا، میں قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس کو اس کے کیے کا حساب دینا ہے۔ مسلمانوں، جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے گا، بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائے گی اگر ان باتوں پر ہم نے عمل کیا۔ آخری بات، بلکہ بات آئی ذہن میں تو کہہ دو کہ اگر ہم صرف اور صرف سورہ حجرات پڑھ لیں، سورہ حجرات پڑھ لیں، اور اس کی صرف 2.5 صفحے کی سورہ حجرات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر سورہ حجرات پر ہی اگر عمل کرے نا تو معاشرے سے 95 برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سورہ حجرات کے اندر کمال ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ سورہ حجرات کہاں ہے، ہم کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا، کون سے پارے میں وہ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن عظیم پڑھو اور جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس پر عمل کرو۔ میں نے جو کچھ بھی کہا، کہنے میں سننے میں اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہوگی، میں استغفار پڑھتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ رحمۃ اللہ والصلاة